و اصحابہ اجمعین، اما بعد معزز حاضرین، ابھی کل تک آپ درس قرآن کے مسابقے سے مستفید ہو رہے تھے۔ آج 5واں اجلاس ہے۔ یہ تقریری مسابقہ ہے جس میں درجہ عربی دوم اور درجہ عربی سوم کے طلباء شریک ہیں۔ شرکاء کی لسٹ کافی طویل ہے، اس میں 28 نام ہیں۔ ان کا بزم کا باقاعدہ اجلاس کرنے سے پہلے میں اس اجلاس کے صدر سے بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں، اور اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے مولانا عبید اللہ قاسمی صاحب، استاذ مدرسۃ الاصلاح۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اور اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی صاحب۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اس اجلاس کے حکم حضرات جو ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلے حکم مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی صاحب ہیں، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کرسی حکم پر تشریف لے آئیں۔ دوسرے حکم ہیں مولانا ابو اللیث اصلاحی صاحب، استاذ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی کرسی پر تشریف لے آئیں۔ اور تیسرے حکم ہیں مولانا علی ندوی صاحب۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی کرسی پر تشریف لے آئیں۔ اب اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں محمد عادل موہارہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ العظیم۔ اس اجلاس میں شریک طلباء کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ ہر مصاحب کو تقریر کرنے کے لیے 4 منٹ ملیں گے۔ 3.5 منٹ پر انتباہی گھنٹی بجے گی، اس کے بعد
آدھے منٹ میں وہ اپنی تقریر کو سمیٹ لیں گے، 4 منٹ میں وہ اپنی تقریر مکمل کر لیں۔ زیادہ وقت لینے پر ان کے نمبرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب اگلے شریک ہیں محمد الفی خالص پور، جن کا عنوان ہے حقوق والدین۔ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد تیسرے مسائم ہیں عارض صاحب پھریا، اگر وہ موجود ہوں تو وہ بھی ڈائس پہ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا بھی ذکر فرمایا۔ جہاں مالک ارض و سماء و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی ہے۔ اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید فرمائی۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجوب کا سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، بھلائی کے کام میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آ گیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کلمہ پڑھیے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی ماں زندہ ہے۔ پھر لوگوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو معاف کر دو، تو انہوں نے کہا میں اپنے بیٹوں کو معاف نہیں کروں گی، انہوں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے، میں ان کو کیسے معاف کر دوں۔ پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی جمع کرنے کا حکم دے دیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا اور کہیے ہم تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں، کیا آپ اپنے بیٹوں کو بچانے کی سفارش کریں گے؟ تو اس کے بعد ماں نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت آگ میں کیسے جلنا گوارا ہے، لہذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ ہم تمہارے سامنے اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ماں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور ان سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھیے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ اولاد اپنی جگہ خاک کتنی ہے عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کی جوانی آتی ہے تو اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا صلہ دیا؟ یہی نا، بیوی کے کہنے پر ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، اور ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑی۔ ارے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر بوجھ سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر بھی غور کرو، جنہوں نے
والدین کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو کیسی سزا دی۔ اس لیے عزم کرو انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اگلے مصاحب ہیں عارض سیف پھریا، جن کا عنوان ہے استاذ کا ادب۔ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد اگلے مصاحب سمیع الاسلام سرائے میر نماز کی اہمیت و حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اپنی تمام تر خوبیوں اور جامع صفات کے اعتبار سے آج بھی اسی اعلیٰ مقام پر جلوہ فگن ہے جہاں پر آج سے 1400 سال قبل تھا، اس لیے کہ یہ دین حنیف کہلاتا ہے، جس میں فطرت کو تقاضوں کے عین مطابق اصول و قواعد موجود ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع استاد کا ادب بھی اسی فطرت کی ایک کڑی ہے۔ آغاز سخن اس حدیث سے کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور ادب و لحاظ کی ٹھوس حقیقت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ اس فرمان کے تحت ہر ایک کا مقام اور مرتبہ کا پاس و لحاظ مقرر ہوا، چنانچہ چاہے تعظیم رب ہو یا تعظیم رسول، اکرام مسلم ہو یا احترام والدین، ہر ایک کا الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے اور ہر ایک کی جداگانہ حیثیت ہے۔ جہاں تک استاد کے ادب و احترام کی بات ہے تو یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے جسمانی وجود کو پیش کرنے والے بظاہر ہمارے والدین ہوتے ہیں، لیکن ہماری پرورش و پرداخت کرنے والے، ہمیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے والے وہی افراد ہیں جو استاد کہلانے کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ اسلام کی پہلی سعی و کوشش یہ تھی کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہ تھا، کیونکہ قرآن کریم کی پہلی وحی علم کی اہمیت و فضیلت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی تشکیل فرمائی اور علم کے سیکھنے اور سکھانے پر زور دیا، نیز علم کے سیکھنے والوں کی عزت و عظمت اور سکھانے والوں کے مراتب و فضیلت سے واقف کرایا۔ اس طرح استاد کے ادب و احترام کے لیے ایک باب قائم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام بن گیا، اب چاہے وہ مجھے اپنے پاس رکھے یا مجھے فروخت کر دے۔ آج جو علوم سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں اس میں ہمارے محدثین اعظام اور ائمہ کرام کی مجتہدانہ کوشش اور ہمارے اساتذہ کی محنت کا دخل ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ استاد کامل اپنے شاگردوں کو اپنے سے بہتر دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمارے اساتذہ کی کتنی قدر و منزلت کی ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش خدمت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام اور علامہ دورہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پوری عمر اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر تک نہیں پھیلایا کہ کہیں خدا کے یہاں بے ادبی میں شمار نہ کر لیا جائے۔ یہ اس حد تک محبت بس انہی اسلاف کا حصہ تھا، ورنہ آج جس انداز میں اساتذہ کی ناقدری کی جا رہی ہے اور ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جبکہ حق تو یہ ہے کہ اگر استاد کی بات تمہیں ناگوار خاطر ہو تب بھی ازراہ ادب ان سے عاجزی و انکساری کا برتاؤ رکھو۔ سقراط کے شاگرد ارسطو نے اپنے استاد کی خاطر اپنی جان کو جان نہ سمجھا اور جان کو جان آفری کے حوالہ کر دیا۔ حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے ورق بھی اتنی آہستگی سے کھولتے تھے کہ کہیں استاد کو ناگوار نہ خاطر ہو۔ یہ اس حد تک خدمت،
اس حد تک خدمت نے ان اسلاف کو آسمان عالم کے درخشندہ ستارے بنا دیا۔ استاد کی خدمت اور ان کی کفش برداری علم سے بہراور ہونے دنیاوی و اخروی ترقی کا زینہ اول ہے۔ اس کے برخلاف استاد کی دل آزاری اور اس کی معمولی بے حرمتی علم کے حصول کے باوجود بھی اس کی اصل تاثیر سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے اساتذہ کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں سمیع الاسلام سرائے میر، نماز کی اہمیت و حقیقت کے عنوان پر آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ ان کے بعد ہیں ابو زید، اگر ہو تو وہ بھی لائن میں آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صدق اللہ ورسولہ۔ اساتذہ کرام، مہمان اعظام، جج صاحبان اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ محترم سامعین، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے اسلام کے 5 ارکانوں میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن کون سا ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے وہ نماز ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کے لیے جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے حق میں اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی جنگ میں ہو یا دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا دشمن سے جان بچا کے بھاگ رہا ہو، اس حال میں بھی قضا کی صورت میں نماز ادا کرنا ضروری اور فرض ہے، یہ اسلام کا فرمان ہے۔ محترم سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کے دینی زندگی کا محور ہے۔ اگر نماز کی پابندی ہوئی تو دوسرے اعمال بھی رفتہ رفتہ درست ہو جاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احکامات زمین پر بھیجے، پس جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلایا اور شب معراج میں تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی پابندی کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں اور تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ محترم سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، کل قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گی اور بروز قیامت بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی، کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ دنیا میں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری معاذ بن جبل رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ اسی طرح ایک دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ مفتاح الجنت، بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ جیسے کوئی بند چیز چابی کی کنجی کے بنا نہیں کھل سکتی، اسی طرح ہمارا دین بھی کسی کنجی کے بنا نہیں کھل سکتا۔
نماز جنت کی کنجی ہے، جنت نہیں کھل سکتا ایک کنجی کے بنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ دعا ہے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں ابو زید راجہ پور سکرور، جن کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق، اور ان کے بعد امثل زمہ ہے، وہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ حکم حضرات، اساتذہ اکرام، معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے حقوق والدین۔ میرے بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں وہ کون سی ہستی ہے جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ ان میں سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق پر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے تو بھی ان پر رحم فرما۔ اسلامی بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعا دی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے اعمال آپ کو جنت کا مستحق بنائیں گے، مگر یاد رہے والدین کا کوئی ایسا حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر والدین تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں امثل زمہ اساڑھا، جن کی تقریر کا عنوان ہے
نماز کی اہمیت و حقیقت، آئیں ڈائس پر تقریر کریں. اور ان کے بعد ہیں محمد ارحم برولی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی عظیم الشان محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز دین کا پہلا ستون ہے اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے، پھر آذان کا حکم دوں، اور میں کسی سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے، وہ مومن فلاح پانے والے ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں اور اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یا نماز سے غافل ہوتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں. غور فرمائیے، قرآن کا فیصلہ ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ کفر کے قریب ہیں. قیامت کے روز فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو عمر قید کی سزا دی جائے. امام مالک فرماتے ہیں اس کو کوڑے لگایا جائے اور قید میں ڈال دیا جائے. امام شافعی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی گردن اڑا دی جائے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کو مرتد کی طرح قتل کیا جائے اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. آپ نے دیکھا دین کے ایک فریضے کو ترک کر دینے کی کتنی وعیدیں آئی ہیں. آئیے آج اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نماز شروع کریں اور ہمیشہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اگلے مقرر ہیں محمد ارحم برولی. ان کی بھی تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و حقیقت. اور ان کے بعد ہیں ابو حمزہ منڈیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صدق اللہ العظیم. محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام، معزز سامعین، آج میں جس عنوان پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیونکہ نماز دین کا ستون، جیسے بغیر ستون کے عمارتیں قائم نہیں کی جا سکتی ویسے بغیر نماز کے دین قائم نہیں کیا جا سکتا. نماز مومن کی معراج ہے، چہرے کا نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، بدن کی چاہت نماز، فرشتوں کا محبوب عمل نماز، جنت کی کنجی نماز. بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے. اور ارشاد ربانی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض کی گئی اپنے مقررہ وقت پر. لیکن افسوس کہ آج 100% مسلمانوں میں سے 90% مسلمان بے نمازی ہیں. آج ہم گھر بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دکانوں پر بیٹھے بیٹھے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے ملعون قرار دیا.
اور ہم جو دن بھر میں نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، آخرت میں جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالے گئے، تو ان کا پہلا جملہ یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہم اپنی کامیابی ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گردش کرتے ہیں، اور یہاں مؤذن کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم نے کبھی اس کامیابی پر غور نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں آج اذان کی آواز سن کر ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے؟ حاضرین محفل، آج ہمارے ارد گرد بہت سی مسجدیں موجود ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت مسجدیں موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم نے مسجد بنانے کی محنت تو کی، لیکن نہ تو خود نمازی بن سکے اور نہ ہی لوگوں کو نماز کی دعوت دی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جناب علی، آج ہم مسجدوں کے لیے سر کٹانے کو تو تیار ہیں، لیکن مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کی بستیوں میں مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ آج بے نمازی ہونے کے باوجود ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کس بنا پر خود کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہے، وہ امت نماز چھوڑ رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے، ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے ذریعے رجوع کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں ابو حمزہ منڈیار، جن کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے ماجد مکند پور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، حضرات حکم، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں والدین کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین مجھے صحیح سے کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی، اس میں یہ فرمایا گیا کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم خالق السماوات والارض اور پالنہار کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور بھی ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اگر تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات، اے رب کریم، ان پر رحمت کی ایسی ہی برسات فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔
ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے ہمیں 9 ماہ اپنی پیٹ میں رکھا، جس ماں نے ہمیں 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے ہماری خاطر مصیبت برداشت کی۔ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاویں؟ کیا والدین کا حق یہی کہ ان کی عزت و احترام اور آداب کو پامال کیا جاوے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتی ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کرتی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو۔ اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالی شانہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ تو اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بری نگاہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، کیا اسے 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اللہ اکبر واطیب، جی ہاں، اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ حدیث شریف میں غور کریے، اگر والدین کی جانب محبت بری نگاہ سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو سوچئے وہ جو ہمہ وقت اپنے والدین کو خوش رکھنے اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان کا درجہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہی بلند اور عرفہ ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، آخر میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں وہ دعا ہے جو سدا سایہ فکن رہتی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اب اگلے مقرر ہیں محمد ماجد مکند پور، جن کی تقریر کا عنوان نماز کی اہمیت و حقیقت۔ ان کے بعد مقصود عالم اساڑھا۔ حامداً ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة صدق اللہ العظیم۔ محترم جج صاحب اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز سے متعلق کچھ عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دنیا کے تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ بڑے عجیب انداز سے کھینچا ہے، فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبصرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا، آج یہاں تمہاری جائیداد کام نہیں آئے گی، آج تمہارے دوست و احباب تمہیں نہیں بچا سکیں گے، آج تو صرف اور صرف تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج اس یوم الجزا سے بچا سکے گی۔ ارشاد ہوگا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ ان تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہم نے تم کو صحت و تندرستی عطا کی تھی، تم نے اس کا استعمال نماز کے لیے کیا یا نہیں؟ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت اور دین کا اہم ستون ہے۔
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرے، اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کرے، لیکن کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک آڑ ہے، اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا، آندھی و طوفان آتی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہیں۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص خود بخود نماز پڑھ لیتا ہے، 5 وقت اپنی پیشانی جھکا لیتا ہے، لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، تو یاد رکھے وہ نماز قائم کرنے والا نہیں۔ جہاں بھی قرآن میں اور احادیث رسول میں اس کو کرنے کے لیے کہا گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا، اور انہی کی تعریف قرآن نے فرمائی ہے جو اقامت الصلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جہاں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دوست و احباب کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں۔ اور انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں مقصود عالم اساڑھا، جن کی تقریر کا موضوع ہے مدرسۃ الاصلاح کا قیام اور اس کا مقصد۔ آئیں اور تقریر کریں۔ ان کے بعد شادان نوناری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جناب صدر، حضرات حکم، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے مدرسۃ الاصلاح کا قیام اور اس کا مقصد۔ حضرات، 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں اس خطہ میں ایک اصلاحی تحریک کی بیل ڈالی گئی جو اپنے نتائج کے لحاظ سے ایک انقلابی تحریک ثابت ہوئی۔ اس تحریک کے محرک سیدھا سلطانپور کے رہنے والے مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سرائے میر اور اس کے مضافات میں رائج بدعت و خرافات کے خاتمہ اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں اس تحریک یعنی انجمن اصلاح المسلمین نے جو غیر معمولی کامیابی حاصل کی وہ اس کی تاریخ کا ایک نہایت روشن باب ہے، لیکن اپنی اہمیت اور اثرات کی وسعت اور ہماگیری کے نقطۂ نظر سے اس انجمن نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ مدرسۃ الاصلاح کا قیام ہے، جسے بر صغیر میں مدارس کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ دراصل ایک نقطۂ انقلاب کا آغاز تھا۔ حضرات، مدرسہ کا سنگ بنیاد 1908 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس کے پہلے استاد حافظ عبدالحی صاحب تھے، بعد میں مولانا محمد شفیع صاحب کے شاگرد مولانا عبدالاحد صاحب چند طلبہ کے ساتھ جن کو وہ اپنے گاؤں منجیر پٹی میں پڑھا رہے تھے لے کر یہاں آئے اور یہیں پڑھانے لگے۔ اس کے بعد جب 1910 عیسوی میں انجمن اصلاح المسلمین کا سالانہ جلسہ ہوا
تو اس میں شرکت کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء سے اپنے 2 طالب علموں مولانا عبد الرحمن نگرامی اور مولوی معین الدین نروی کے ساتھ تشریف لائے۔ مولانا نگرامی بعد میں یہاں کے استاد بھی ہوئے۔ مدرسۃ الاصلاح کے گلے سر سبد مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اختر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا شمار ان کے نمایاں ترین شاگردوں میں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، 1913 عیسوی میں جب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء سے مستعفی ہو کر اعظم گڑھ مستقل طور پر آ گئے تو انہوں نے اپنے تعلیمی نظریات کو فروغ دینے کے لیے اسی مدرسہ کو اپنی جولانگاہ بنایا اور اپنے تلامذہ بالخصوص مولانا حمید الدین فرحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی جانب مائل کیا۔ استاد کی اس یادگار سے تعلق نے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی اس سے خاص نسبت اور انس پیدا کیا۔ مدرسۃ الاصلاح کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات شبلی میں لکھا ہے کہ مولانا شبلی کے ذہن میں دارالمصنفین شبلی کالج اور مدرسۃ الاصلاح کو ملا کر ایک اچھے خاص جامعہ اسلامیہ کا تصور قائم ہو گیا تھا۔ اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تلامذہ بالخصوص مولانا حمید الدین فرحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو خاص طور پر خطوط لکھے اور مسلسل اس پر آمادہ کرتے رہے۔ 1919 عیسوی میں جب ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فرحی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد واپس وطن تشریف لائے تو مدرسۃ الاصلاح مکمل طور پر ان کی فکر و عمل کا محور مرکز بن گیا۔ اس وقت کے ناظم مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بخوشی ندامت مولانا کے حوالے کر دی اور خود نائب ناظم ہو گئے۔ مولانا حمید الدین فرحی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاکے کے مطابق مدرسہ کا لائحہ عمل تیار کیا، اس کا ایسا نصاب وضع کیا جس میں قرآن مجید کی تعلیم کو اس کا صحیح مقام دیا گیا، دوسرے علم فنون اس کے تابع قرار دیے گئے۔ قرآن مجید اور علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ جدید عصری بالخصوص انگریزی کو بھی نصاب میں جگہ دی گئی، اور الحمدللہ آج بھی ہمارا مدرسۃ الاصلاح اپنے نصاب اور قرآن کی محققانہ تعلیم کے لیے ملک و بیرون ملک میں شہرت و امتیاز رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے مدرسہ کو محفوظ فرمائے اور امت محمدیہ کے لیے اس کو بہتر بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شریک مقابلہ طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اب اگلے مقرر ہیں شادان نوناری، جن کی تقریر کا عنوان نماز کی اہمیت ہے۔ ان کے بعد ہے محمد مدثر سنوارہ۔ تھوڑا صحیح کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و حقیقت۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسلامی عبادات کے اندر نماز کو بہت اہمیت ہے، پڑھنے والوں کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں اور نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا، جس نے نماز ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مکانوں اور عمارتوں میں ستون کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ستون منہدم کر دیا جائے تو کیا وہ عمارت برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے اور نماز کی پابندی نہ کی جائے تو دین کی عمارت صحیح سالم نہیں رہ سکتی ہے۔ نماز بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت نماز ہے۔ نماز فحش کاموں اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکینوں میں سے مت بنو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا، تو جہنمی پکارے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ نماز اس کو ہر حال میں معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جو ساری امت کے لیے روتا روتا دنیا سے چلا گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، جو ہمارے اللہ کو ہزاروں تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتی ہیں، آپ اتنا روتے کیوں ہیں، اس قدر غمگین مت ہو اپنی امت کے لیے۔ آپ کا گلا قرآن میں سن لو کہ ایسے نافرمان لوگ موجود ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، بد دیتی کے شرابوں کے پینے میں، نمازوں کے چھوڑنے میں غرق ہو کر مر گئے۔ اور یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، اور رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یہی ہے میری امت۔ جب قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ تو انہوں نے مسجد کی راہ چھوڑ دی۔ بتاؤ یہ اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ گلستان کالونی کا زمانہ تھا؟ ان کے قدم باقی نمازوں میں نہیں اٹھتے، یہ کہاں چلے جاتی ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ ہندوستان والوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتا، پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنی ہو، کس خمیر سے بنی ہو کہ تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے پتھر، پتھر بھی اللہ کی ہمت سے کانپتا ہے۔ جیسی جفا اپنے آپ کریے، شیطانوں سے کریے، ان کو مان سے کریے، یہ بے وفائی اللہ سے کی ہوئی ہے۔ جس زمین پر سجدہ نہ ادا اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتی ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا ظلم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتی ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت سے بڑا ظلم ہے۔ چوری کرنے کو گناہ سمجھتی ہیں، نماز کا چھوڑ دینا چوری سے بڑا ظلم ہے۔ قتل کرنے کو گناہ سمجھتی ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک ہی بات کہی ہے کہ اس فریضے سے غافل مت ہونا، کیونکہ نماز مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کا سبق نماز، ایمان کا جز نماز، انبیاء کی سنت نماز، فرشتوں کا محبوب عمل نماز، درجے کی نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے بغیر نہ اسلام کا کوئی تصور ہے نہ ایمان کا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، نماز قائم کرو، کہیں ہمارا حشر بھی نمرود اور فرعون کے ساتھ نہ ہو۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ اب اگلے مقرر محمد مدثر سنوارا، جن کی تقریر کا عنوان والدین کے حقوق، ان کے بعد ہیں عبد الرحیم راجہ پور سکرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، علماء اعظام اور سامعین ذی احتشام، آج میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سامعین حضرات، والدین اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور قیمتی ہیرا ہے۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہے، ان کا انداز سراپا شفقت و الفت ہے۔ ہر شخص پر ان کی اطاعت لازم ہے۔ جس کی زندگی میں والدین کی خدمت و عزت ہے وہ بڑا ہی باعظمت و با کمال و با مراد ہے، اس کے لیے رحمت خداوندی اور قرب الہی ہے، اس لیے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہی فرمان خدا اور پیغام رسالت ہے۔ والدین کے مقام و مرتبہ کو چار چاند لگاتے ہوئے، اس کی عظمت و وقار کو اجاگر اور بلند کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سامنے نرم اور اچھی گفتگو کرنا، ان کے سامنے نرمی اور محبت کا بازو جھکا دینا۔ قرآن پاک نے ایک نہیں بلکہ جگہ جگہ پر والدین کے حق کو ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو دوسری جگہ فرمایا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
حاضرین مجلس، والدین کا مقام و مرتبہ بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمت و اطاعت کی بار بار تعلیم دی گئی، ان سے اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت و اطاعت کا ذریعہ بتلایا، ان کی نافرمانی و ناقدری پر سبب جہنم قرار دیا، تو دوسری جگہ پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کی بشارت دی، رضا الہی کو ان کی طرف موقوف کیا، ان کی طرف نگاہ محبت ڈالنے کو بھی حج مقبول کے برابر قرار دیا، ان کی خدمت کو جہاد افضل سے قرار دیا۔ کیا بہترین ارشاد فرمایا ہمارے شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الولد اوسط من ابواب الجنتی، تو دوسری جگہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا نے آئی مصیبت بھی ٹال دی، حدیث پاک نے ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اور ہاشم فیروز آبادی نے کیا ہی خوب کہا، اس کی ایڑھی پربت چوٹی لگتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت چھوٹی لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کیا مقام ہے، لیکن افسوس صد افسوس، آج جب ہم اپنے معاشرے پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کی کس درجے ناقدری کر رہی ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے، والدین کی خدمت کرنے کے بجائے خود ان سے خدمت لیتے ہیں، والدین کو راحت پہنچانے کے بجائے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بڑھاپے میں ان کے لیے ڈھال بننے کے بجائے وبال بن جاتے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے بجائے انہیں آسودہ و رنجیدہ کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارنے لگے جن ہاتھوں کو اس کی ماں نے کئی مرتبہ محبت سے بوسہ لیا تھا۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے بوجھ بن کر تم نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری، یہی وہ ماں ہے جس نے دشوار مراحل کو صرف تمہارے لیے برداشت کیا، یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری وہ آنکھیں بنی جس سے تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری وہ زبان بنی جس سے تم اپنی ماں کو گالی بکتے ہو، یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے وہ ہاتھ بنے جس سے تم اپنی ماں کو دھمکی دیتے ہو، یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے وہ قدم کو تم اسے ناراض کرنے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف اٹھاتے ہو۔ الغرض والدین کے احسانات بے شمار ہیں جن کا تذکرہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نثار، جو ہیں مائیں انہیں سلام کرتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں، میری زباں کو مل جاتی ہے مٹھاس، میں جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار پھر میں مقررین سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھیں، ان کا نمبر متاثر ہو سکتا ہے۔ اب اگلے مقرر ہیں عبد الرحیم راجہ پور سکرور، جن کا موضوع ہے اساتذہ کے حقوق۔ کوئی مقصد بنائیں، ویژن بنائیں اپنا کوئی بھی کسی بھی چیز کا کہ یہ بنوں گا میں، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک استاد ڈھونڈیں۔ امام شافعی کہتے ہیں من لیس لہ استاد فاستادہ الشیطان، جس کا کوئی منٹر نہیں ہوتا، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، جس کا کوئی ماسٹر نہیں ہوتا، اس کا استاد، اس کا ماسٹر، اس کا رہنما شیطان ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی کی زندہ مومنٹس، جس لمحے آپ نے اپنے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ یہ کروں گا میں، یہ بنوں گا میں، تو آپ کے منزل کے بیچ میں ایسے راستے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اساتذہ کے تجربے ہیلپ کرتے ہیں انسان کو لمحات میں کلیات سے جزیات کو سالو کرنے کے لیے۔ جہاں آپ کے پاس کوئی لا نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی میپ نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی روٹ نہیں ہے، استادوں کے ساتھ بیٹھنے والا شخص
ہمیشہ اپنے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا ہے، مگر وہ شخص جو اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور زندگی کو ضائع کرتا ہے غلط جگہوں پر، یاد رکھیے گا اس کا کرائسس مینجمنٹ، اس کا پریکشن مینجمنٹ، اس کا ایموشنل کوشچن اتنا کمزور ہوگا کہ جب اس کے سامنے مسئلے رونما ہوں گے تو کبھی کنفیوز، کبھی اضطراب، کبھی کرانکی، کبھی سائلنٹ۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے ہمیں علم چاہیے۔ حضرات، آپ کی محنت ہی تقدیریں بدل سکتی ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ جو فارغ وقت آپ کے پاس کالج لائف کا، اسے ضائع مت کرو۔ بی آ پروڈکٹیو مسلم، بی آ پروڈکٹیو انڈیا۔ ٹائم لگاؤ، سفر کرو، استادوں کی صحبتیں اختیار کرو۔ جو آپ کی عمر کی ہیں آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اپنے عمر سے بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے وژن تک پہنچنے کے لیے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں چاہیے پتہ ہے کیا ہے؟ یہ برکس نہیں ہے، اسکول بند کرنا نہیں ہے، ماں باپ یا استاد سے جھوٹ بولنا نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ایگزام میں نمبر لانا بھی نہیں ہے۔ یہ نمبر تو آپ کا پورا آپ نہیں بتا سکتے، یہ تو ایک خاص اسکل کے اندر آپ کی مہارت کو بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے اساتذہ، ہمارے سینئر کے تجربے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے 20 سال آگے ہیں، کوئی 10 سال آگے ہے۔ کتابیں نہیں بتا سکتی کس وضع میں، کس کتاب میں، کس مزاج میں تکلیف، ٹینشن، دشمنیاں اور ہیٹیں آئیں گی، صرف استاد بتا سکتا ہے۔ ایک بڑے کامیاب آدمی کے اساتذہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنی شخصیتیں آئی ہیں ماضی میں، کیونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے حالات میں، ہمارے مزاج میں اس کتاب کی بات کی کیسے اپلی ہو سکتی ہے، یہ سوائے استاد کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ یو نیڈ ٹیچر۔ جینٹل مین، دس از یور لائف۔ آپ کی اپنی جنگیں ہیں، ہماری اپنی جنگیں ہیں زندگی کی۔ تو آپ ویژن سیٹ کریں گے تو آپ گول سیٹ کریں گے، منزل بھی آپ کی، مقام بھی آپ کا، مقصد بھی آپ کا، جمال بھی آپ کا، حسن بھی آپ کا۔ آپ کی زندگی ہے، دس از یور لائف۔ آگے تو یہاں سے جنگیں اور سخت ہونی ہے، آگے تو ایک جگہ اسکل سیٹ مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، علم سیکھنا ہے تو اپنے استادوں سے، لیکن روح بھی پکی کرنی ہوگی، مزاج بھی بنانا ہوگا اور شخصیت بھی بنانی ہوگی۔ شخصیت سازی اور کردار سازی کے لیے ہمیں درسگاہوں اور تعلیم گاہوں کا رخ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آیت کارے کی جو باتیں ابھی ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں گے، یہی ہماری آرزو و دعا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر عبد الرحمن پھریا، جن کی تقریر کا موضوع ہے والدین کے حقوق، ان کے بعد ہے معاذ سنوارہ۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام على من لا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم و معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ حقوق الوالدین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی اطاعت و بندگی کیا کرو، اور آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور آگے ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں کبھی جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک مت کہنا، اور ان کے سامنے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری سے جھکے رہنا، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا ہے۔ بہت سی آیتوں میں قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک
میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہ۔ محترم و معزز سامعین، ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ انہوں نے ہماری خاطر کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ انہوں نے ہماری خاطر کئی کئی راتیں جاگ کر گزار دیں۔ ذرا سا ہم رو دیتے تھے، وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنی نیندوں کو خراب کرتی تھی، ہمیں بہلا بہلا کر سلاتی تھی۔ ہم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے تو وہ بیچارے ہماری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیف کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ہمارے آرام و راحت کی خاطر کبھی دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا۔ انہوں نے ہمیں خوش و خرم دیکھنے کے لیے کیسے کیسے رنج و غم برداشت کیے۔ ہمارے چہرے کی ہلکی سے افسردگی ان کی تمام خوشیوں کو، تمام مسرتوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ ہمارے آنسو کا ایک قطرہ ان کے دلوں پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ اور یہی نہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں، بلکہ اب بھی وہ ہر وقت ہماری تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ہماری تعلیم و تربیت ایسے کریں کہ بڑے دو سے بڑے دیکھ کر ہم سے نصیحت حاصل کریں۔ ہماری تعلیم و تربیت کی جو بار بار تاکید کی جاتی ہے، جو اس چیز کی بار بار رغبت دلائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے والدین کو ان تمام مشقتوں کو بھلا دیا ہے، اور آج ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ آج ہم اپنے والدین کے کچھ وقعات نہیں سمجھتے۔ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلے مقرر معاذ نواز سنوارہ، جن کی تقریر کا موضوع ہے حقوق النساء۔ ان کے بعد ہیں حمدان شیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز سامعین، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا حقوق اور ان کا مقام و مرتبہ۔ عزیز سامعین، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کو کسی کوشے میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ رہنمائی کی ہے۔ وہ عبادت ہو یا سیاست، خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، الغرض اسلام نے ہر جگہ انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ عزیز سامعین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کے وجود میں آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی خاص مقام و مرتبہ نہ تھا، عورتوں کی کوئی عزت ہی نہ تھی، عورتوں کو ذلت و خوار سمجھا جاتا تھا۔ البتہ عرب کے بعض قبائل ایسے بھی تھے کہ جب ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ ان کو منحوس سمجھتے تھے، وہ ان کو ذلت و خوار سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے کیا ہی خوب ان کا نقشہ کھینچا ہے، ان کی جہالت کا نقشہ کھینچا ہے، ان کی بے مروتی کا نقشہ کھینچا ہے، ان کی بے رحم دلی کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو وہ تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، باپ کے چہرے پہ سیاہی پھیل جاتی تھی، باپ گھٹ گھٹ کے مرنے لگتا تھا اور سوچنے لگتا تھا یتوارا من القوم، اور وہ اپنی قوم سے اپنے چہرہ چھپانے لگتا تھا، اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا۔ من سوء ما بشر به، اسے ڈر لگتا تھا وہ سماج کو کیا منہ دکھائے گا، اسے ڈر لگتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب، اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی بچی کی اچھی طرح پرورش کرتا تو سماج کے لان تان کو سنتا، یا تو وہ اپنی معصوم سی بچی کو، اپنی بھول سی بچی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ اپنی معصوم سی بچی کو، اپنی پھول سی بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ وہ دفن ہونے والی بچیوں کی چیخ و پکار تو ان کے کانوں میں پڑتی تھی، لیکن ان کا ضمیر مر چکا تھا، ان کا ضمیر ان کو نہیں جھنجھوڑتا تھا۔ ایسے سنگین حالات میں اسلام نے صدا لگائی اور ڈنکے کی چوٹ پہ صدا بلند کی کہ انسانوں، یہ عورت ذلت و خوار کی چیز نہیں ہے، عورت عقیدت کی چیز ہے، عورت محبت کی چیز ہے۔ یہی وہ مخلوق ہے،
یہی وہ مخلوق ہے جس نے حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے ہزاروں انبیاء کرام کو جنم دیا، یہ وہی مخلوق ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے تم اسے ذلت و خوار سمجھ کر زندہ دفن کر دیتے ہو۔ علیہ السلام تو بیٹی کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے۔ ایسے حالات میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو جنت میں اس طرح سے میرے ساتھ رہے گا جیسا کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ یہ بیٹی کی عزت کو بتایا، یہ بیٹی کے وقار کو بتایا۔ اور اگر یہی عورت ماں ہو تو میرے نبی نے فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی اور پیچھے سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور کہتا جی اماں جان میں حاضر ہوں۔ یہ ماں کی عزت کو بتایا۔ ماں بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا۔ یہ اسلام نے سارے حقوق بتائے۔ یہ دوسری جگہ فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہو۔ میں ماں یہ حقوق بتایا۔ اگر عورت بیٹی ہو تو وہ عزت ہے، وہ رحمت ہے۔ اگر وہی عورت ماں ہو تو وہ جنت ہے۔ اگر بیوی ہو تو وہ سکون ہے، راحت ہے۔ الغرض اسلام ہی عورت کو عزت و محبت دیتا ہے، اسلام ہی عورت کو نصف ایمان کہتا ہے، اسلام ہی عورت کو اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ کہتا ہے، اسلام ہی عورت کے ساتھ نرم برتاؤ اور اس کو نرمتا اور رحمت کی درخواست کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو اسلامی دائرے میں رہ کر ترقی و آزادی کے تمام مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کی عزت کریں، ہم اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اگلے مقرر ہیں حمدان شیخ، جن کی تقریر کا عنوان ہے حلال و حرام میں فرق اور ان کی ضرورت و اہمیت۔ ان کے بعد محمد افضل سنجر پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظم اجلاس، محترم اساتذہ کرام و مہمان کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے حلال و حرام میں فرق اور ان کی ضرورت و اہمیت۔ حلال و حرام کی تعریف علماء نے یوں بیان کی ہے کہ مباح یا غیر ممنوع وہ ہے جس کے کرنے کی شارع نے اجازت دی ہو وہ حلال ہے، اور جس کے کرنے کی شارع نے قطعی طور پر ممانعت کی ہو اور جس کی خلاف ورزی کرنے والا آخرت میں سزا کا مستحق ہو اور بعض صورتوں میں دنیا میں بھی اس کے لیے سزا ہو وہ حرام ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، خون اور سور کا گوشت اور جو کچھ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں حلال و حرام کی کوئی مخصوص اصطلاح نہیں ہے، یہ اصطلاحیں بعد میں فقہا نے استنباط کر کے وضع کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ قطعی ممنوع ٹھہرائے اس کے لیے لازماً حرام کا لفظ استعمال کرے، اور اگر حرام کا لفظ استعمال نہ کرے تو قطعی ممنوع ہونے کا حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ علماء نے ناحق طور پر مال کمانے کی حرص میں بے شمار چیزیں ذکر کی ہیں، جن میں سے چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، خیانت، ناپ تول میں کمی بیشی، ذخیرہ اندوزی اور جھوٹی قسم سے حاصل کیا گیا مال۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ اے رسولو ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم اس نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی حرمت و حلت کے جو احکام کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دیے گئے ہیں ان کی بنیاد طبی نہیں ہے۔ اگر طبی بنیاد ہوتی تو جتنی چیزیں انسانوں کے صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سب کی حرمت کے احکام قرآن مجید میں آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں۔ حرمت کا اصل سبب وہ نقصانات ہیں جو انسانوں کے اخلاق اور اس کی روح کو پہنچتے ہیں، وہ نقصانات نہیں جو انسانوں کے جسم کو پہنچتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں بڑے زور و شور سے پھیلی ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں، کسی حالت میں ان میں اباحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے زنا، کسی حالت میں وہ حرام نہیں ہے۔
لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں حرمت کا حکم باقی رہے گا لیکن مجبوری کی وجہ سے عارضی طور پر وہ حرمت ختم ہو جائے گی. یعنی ایسی مجبوری جس میں آدمی کے لیے صبر کرنا اور برداشت کرنا ممکن نہ ہو، یا کوئی ایسی شدید تکلیف ہو جس کو دفع کرنے کی صورت حرام شے کا استعمال کرنے کے علاوہ نہ ہو، تو اس صورت میں آدمی جس قدر ضرورت ہو حرام شے کا استعمال کر سکتا ہے. یعنی حلال و حرام کے بارے میں یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ثابت قدم رہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ایک اچھے انسان اور ایک اچھے بندے بن سکیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں. سامعین کرام، میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں ایک اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ تمام شرکاء کو جو نقد انعام دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے لیے پوزیشن کا انعام ہے جو آخری نشست میں دیا جائے گا. پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن جو تقریری مقابلے میں شریک طلبہ ہیں ان کے درمیان دیا جائے گا، جس کا فیصلہ اور جس کا اعلان آخری نشست میں ہوگا. اس لیے تمام شرکاء یہاں موجود رہیں، اپنا یہ موجودہ جو انعام مل رہا ہے اس کو لے کر گھر نہ جائیں بلکہ یہاں مجلس میں شریک رہیں اور آخری نشست تک موجود رہیں یہاں. اب اگلے مقرر ہیں محمد افضل سنجر پور، جن کی تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و حقیقت. ان کے بعد ہے سمیر عالم راجہ پور سکرور. قابل استاد اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. معزز سامعین اکرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ نماز کی حقیقت و اہمیت. معزز سامعین، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. معزز سامعین اکرام، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم اور مہربان ہے. اللہ بسر اللہ تطمعون الی قلوبنا، یاد رکھو اللہ کے ذریعے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بار بار ایک ہی بات کہی ہے کہ اے بندے کہیں تم اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ نماز اور مسلمان دونوں لازمی مظلوم ہے. عزیز سامعین، اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، بدن کی راحت نماز، انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز. نماز مومن کا معراج ہے، دین کا ستون ہے، چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے. تو پھر تم نماز قائم کرو. اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ رکھ اقبال، اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے. عزیز سامعین، نماز میں طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھیں. وضو کریں تو مسواک کا بھی اعتماد کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے پیشانی اور آدھا نور سے چمک رہے ہوں گے. پر جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو. وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز ادا کی گئی ہے. اذان بھی ذوق و شوق سے سنا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے. فرمایا نماز کے لیے اذان دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو شخص اس کو سنتا ہے قیامت کے دن وہ مؤذن کے حق میں گواہی دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرے گا تو نماز اس کے لیے دعا کرے گی خدا تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے کو ادھورے ادھورے کر کے. معزز سامعین اکرام، خدا نماز کے ذریعے خدا سے قریب حاصل کیجیے. نماز اس طرح پڑھ کے گویا کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس طرح کی خدا آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندے اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ حضور سجدہ کرتے ہیں، پر جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ معزز سامعین اکرام، جب قیامت کے دن جب اندھیرا چھا جائے گا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا، لیکن مومن نمازی کو اللہ روشنی عطا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ ہر شے دیکھ پائے گا، لیکن کافر مشرک اس نور سے محروم رہے گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدے سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدے سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مقرر سمیر عالم راجہ پور سکرور، جن کی تقریر کا موضوع والدین کے حقوق، ان کے بعد ہے محمد عباد اسرولی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد، معزز کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تقریری مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ قرآن مجید بنیادی طور پر ایک صحیفہ ہدایت ہے جس کا اصل مقصد انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام مومنوں کے لیے ابد انعامات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی انسانی زندگی کے ہر شعبوں کو اپنے اندر محیط کیے ہوئے ہے۔ روزمرہ کی زندگی سے متعلق اس کی ہدایت و تعلیمات کو جاننا اور سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے مذہبی، اخلاقی، سماجی، معاشی مسائل سے لے کر زندگی کی ہر گوشے کی رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ایک فرد کی حیات و کردار کا ذکر کیا ہے، وہیں پر بہترین معاشرے کی تشکیل کی بھی تلقین کی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں میں لت پت ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی۔ خالق کائنات نے اپنے حقوق کے معنی بعد حقوق العباد میں والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر معاشرتی زندگی میں دیکھا جائے تو ایک دوسرے پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ معاشرے میں یہ بات بہت تیز سے بڑھ رہی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے والدین کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کے خلاف بس زبانی کرتے ہیں، بس اوقات گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، اور جب والدین اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو لوگ ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ آج مغربی تہذیب میں خاندان کے بوڑھے افراد ایک بوجھ ہوتے ہیں۔ لوگوں کا اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کی خدمت پر کتنا جو ثواب رکھا ہے۔ والدین کی حقوق کی عظمت درج ذیل آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں تو نہ ان کو اف کہو، نہ ان کو جھڑکو، نہ ان سے شریفانہ بات کہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کے معنی بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ان کی عظمت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت یا دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اسے نجات ہو۔ اس نجات کا بیشتر دار و مدار ایمان اور عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت پر ہے۔ اگر والدین اولاد سے راضی ہو جائے تو وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ والدین کا درجہ بہت بڑا ہے، اس لیے ہمیں ان عوامر کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نہایت ہی نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی سعادت بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں محمد عباد اسرولی، جن کی تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و حقیقت۔ ان کے بعد ہیں ابو فہد ننداؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام،
معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و حقیقت۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز اسلام کے ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا، شادی و نکاح کا حکم زمین پر بھیجا، جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، روزے کا حکم زمین پر بھیجا، مگر جب باری آئی نماز کی تو یہ حکم زمین پر نہیں اترا، بلکہ اس کے لیے آقا نامدار کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ نماز ایک افضل عبادت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین عبادت ہے۔ معزز سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ضمانت کے طور پر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی صفت ہے، یہ نماز کی خاصیت ہے کہ اگر نماز کا اہتمام کیا جائے اور نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے تو انشاءاللہ بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کر شکایت کی کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور رات کو چوری بھی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس سے چوری چھڑا دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ برائیوں سے روکنے والی، منکرات سے روکنے والی، بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جا کر نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو وہ اس کو تنبیہ کرے۔ ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو وہ اس کو تنبیہ کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، کہنا ماننے والا بنے، بری عادتوں کو چھوڑے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خود نماز کا اہتمام کریں۔ جہاں باپ نماز نہیں پڑھے گا، جہاں بڑا بھائی نماز نہیں پڑھے گا، جہاں ماں نماز نہیں پڑھے گی، جہاں بڑی بہن نماز نہیں پڑھے گی، وہاں بچے سے کس منہ سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ اتنی اہم ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر۔ نماز انتہائی اہم ترین فریضہ ہے اور اسلام کا دوسرا رکن عظیم ہے۔ اسی سے ایک مومن میں اور کافر میں تمیز ہوتی ہے۔ بے نمازی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ مؤذن پکارتا رہتا ہے، اذان ہوتی ہے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہیں جاتے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پر جیسی بھی سزا مل جائے وہ کم ہے۔ روز محشر کے جہاں گداس بود، اولی پرشش نماز بود۔ حشر کا وہ دن جہاں سب سے پہلے جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، وہاں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس لیے آج سے نماز یہ فیصلہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنے گھروں میں نماز کے معاملے کے درست رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ابو فہد ننداؤں، جن کی تقریر کا عنوان ہے اساتذہ کے حقوق، ان کے بعد ہے محمد خالد موہرہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام و عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقریری مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے اساتذہ اکرام کے حقوق۔ اساتذہ استاد کی جمع ہے۔ استاد کو معلم، مدرس اور مربی بھی کہا جاتا ہے۔ استاد بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ استاد بچے کے اخلاق کو معیاری بناتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، استاد کو معاشرے میں لوگ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ استاد بچوں کا مربی ہے۔
اس لیے لوگ اس پر کامل اعتماد کرتے ہیں اور اپنے پھول جیسے بچے استاد کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی ذہنی، روحانی اور جسمانی تربیت کر کے ایک اچھا انسان اور مفید شہری بنائے۔ عزیز ساتھیوں، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے معلم تھے، کیونکہ وہ تعلیمات الہی کی روشنی میں تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، وہاں استاد کو بھی ایک باعزت مقام دیا ہے تاکہ استاد کی وجاہت سے علم و تعلیم کا وقار بڑھے۔ عزیز ساتھیوں، استاد کے مقام کی عظمت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے، اس درس و تدریس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا۔ استاد کے حقوق: نمبر 1، استاد کا دل سے احترام کیا جائے۔ نمبر 2، استاد جب پڑھا رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے۔ نمبر 3، استاد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے۔ نمبر 4، استاد کے حق میں دل و جان سے دعا کی جائے۔ نمبر 5، استاد کے حق میں دل و جان سے دعا کی جائے۔ نمبر 6، استاد کے ساتھ اچھا اور نیک رویہ رکھا جائے۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اگلے مقرر محمد خالد موہرہ ہیں، جن کی تقریر کا عنوان والدین کے حقوق۔ ان کے بعد محمد عمیر جگدیش پور۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، حکم حضرات، سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مختلف رشتوں اور تعلقات کو بنایا ہے۔ کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو بیٹا، اور کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت دیا ہے۔ الغرض جتنے رشتے ہیں سب کے حقوق اور واجبات مقرر ہے۔ ان حقوق میں سب سے اعلیٰ اور ارفع حق اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد اگر کسی کا حقوق ہے تو صرف والدین کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی بات ناگوار لگے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان سے شریفانہ بات کہو اور ان کے لیے رحم دلانہ اور اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ محترم حضرات، ماں کا مجاہدہ اور اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ ایک ماں بچے کی پیدائش کے قبل اور پیدائش کے وقت کتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے۔ قرآن کی زبانی سنے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے اس کو دکھ کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی مشقت اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ ساری تکلیفیں ایک ماں انگیز کرتی ہے۔ محترم سامعین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اور پرداخت کے لیے باپ کسب معاش کے چکر میں صعوبتیں برداشت کرتا ہے، ایک ایک روپے کما کر بچاتا ہے اور اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، سردی گرمی سے حفاظت کا انتظام کرتی ہے، اور جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، علاج و معالجہ کے لیے ہاسپٹل کا چکر لگاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ محترم حضرات، بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار لگے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی خوب ادب سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، ان کی عزت و اکرام کا خیال کرو، اور اگر کوئی بات ناگوار لگے تو ٹیڑھی نگاہ سے ان کو مت دیکھو۔ آدمی کی ناگواری اور ناپسندیدگی اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے۔ میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جن کے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک باحیات ہو تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم ان کی بھرپور خدمت کریں، لہٰذا ان کے حقوق کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مقرر محمد عمر جگدیش پور، جن کی تقریر کا عنوان نماز کی اہمیت و حقیقت ہے۔ ان کے بعد محمد یوسف کھنڈواری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے نماز کی اہمیت و حقیقت۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، غرض تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اعلیٰ و ارفع شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ محترم دوستوں، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہم السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے۔ کہیں پر یہ الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ اب تو نماز کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کریں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ محترم دوستوں، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی نماز کی پابندی کی۔ کوئی بتا دے کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور بغیر قرب خداوندی کے نہ رسالت مل سکتی ہے اور نہ ہی ولایت۔ محترم دوستو، نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جب چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے، نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل اور ارفع ہوتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے ہی کہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہیں. روز محشر کی جاں گداز بود، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. محترم دوستو، نماز مومن کی معراج ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے جنت تیری ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگلے مقرر محمد یوسف کھنڈواری، جن کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. ان کے بعد ہے محمد عابد چکیا حسین آباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرد ماں باپ کی اطاعت ہے. یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرد ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، رب کائنات کا احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے مجھے اس مسابقہ میں حصہ لینے کی توفیق دی. آج کی اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا حقوق. حاضرین محترم، رب کائنات کا احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے مجھے اس مسابقہ میں حصہ لینے کی توفیق دی. آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. محترم حاضرین، اگر رب کائنات محترم حاضرین رب کائنات کا احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے مجھے اس مسابقہ میں حصہ لینے کی توفیق دی. آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. محترم حاضرین، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہر سمت اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. چہار جانب ظلم و زیادتی کا دورہ ہے. ایک دوسرے کے حقوق کو مارا جا رہا ہے. ہر ایک کو دوسرے شکایت ہے. رعایا کو حاکم سے شکایت، آقا کو غلام سے شکایت، حتیٰ کہ والدین کو اولاد سے بھی شکایت رہتی ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. والدین کے ساتھ بدسلوکی جیسی حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں جس ماں نے ہماری خاطر تمام مصیبتوں کو برداشت کیا. مجھے بتائیے صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کے ساتھ بدسلوکی جیسی حرکتیں کی جائیں؟ کیا قرآن تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں. احسان فراموش ہے وہ اولاد جو بوڑھے والدین کا سہارا بننے کے بجائے ان کے لیے درد سر بنتی ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں رب کائنات نے ہمیں یہی تاکید فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اس عمر کا بطور خاص ذکر کر دیا جس میں والدین کو سہارے کی سخت ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا: اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے لیے رحمدلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان پر اپنی رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا ربی و رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. محترم حاضرین، اگر کسی اولاد سے اس کے والدین راضی ہیں تو رب کائنات بھی اسے راضی ہے اور جسے رب راضی اسے پوری دنیا راضی رہے گی. اور اگر اولاد بدسلوکی اور گستاخی کرنے والی ہے
تو اس پر خدا کی لعنت، رسول کی لعنت اور ملائکہ کی بھی اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی واضح آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ہمارے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا جسے ہم پیش کر کے اپنے بچاؤ کا سامان کر سکیں۔ لہذا آج ہی سے ہم یہ عہد کریں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ان کو راضی کرنے کے اور ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں ابو ولی چکیا حسین آباد، نہیں، محمد معاذ مندی۔ قبل اس کے کہ یہ مقرر اپنی تقریر شروع کریں، ایک اعلان یہ ہے کہ میں اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی کے لیے چائے ناشتے کا انتظام ہے۔ اس نشست کے اختتام کے فوراً بعد بغل والے ہال میں تشریف لے چلیں، وہاں ان کے ناشتے کا انتظام رہے گا، اور اختتام کے فوراً بعد ٹھیک 15 منٹ کے بعد اگلی نشست کا آغاز ہو جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ان کے الزَّکَاةَ بعد ہے محمد سمیر قرولی۔ مراکین، صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، محترم استاذ اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی عقیدہ اور ایمانیات کے استحکام کا اولین مظہر نماز ہے۔ نماز دین اسلام کا مطلوب ہے اور دین کے تمام تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی۔ جب کوئی فرد یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے ایمان کا پہلا ثبوت نماز ہے۔ ایمان اور اسلام کی راہ مشکلات اور آزمائشوں کی راہ ہے۔ اس راہ میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں اور ان مراحل میں ثابت کر رکھنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اسلام میں عقیدہ کے بعد عملی احکام میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بنیادی مقصود تو مکمل اسلام ہے لیکن اس کا عمود نماز ہے، یعنی پورے اسلام پر عمل کرنے کا انحصار نماز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ ایک آدمی اور کفر شرک کے درمیان حد فاصل ترک صلاۃ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمکساتے اٹھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب رہا، اگر اس کی نماز ناقص، ادھوری یا اس میں کمی نکلی تو نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر نکلے، پتجھڑ کا موسم تھا۔ انہوں نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور انہیں حرکت دی، جس سے درخت کی تمام سوکھی پتیاں جھڑ گئی، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں۔ فرض نماز پوری کوشش اور اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ترک نہیں کی، حتیٰ کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی، جبکہ خود چل کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد جاتے اور باجماعت نماز ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما الا البلاغ۔ اب اگلے مقرر ہیں محمد سمیر قرولی، جن کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ ان کے بعد ہے محمد حفیظ سرائمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان اور معزز سامعین، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔
मोहतरम सामीन, वालिदैन की अज़मत व अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने हक़ का जिक्र करने के फ़ौरन वालिदैन के साथ एहसान सलूक करने का जिक्र फरमाया है। वालिदैन इस दुनिया की सबसे अजीम तरीन नेमत है। हर नेमत की कदरदानी हम पर वाजिब है और इस अनमोल नेमत की कदरदानी ये है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके इताअत व फरमाबरदारी करें, उनकी खिदमत करें, उनकी खुशनुदी के लिए सामान फराहम करें और हर वो जायज़ सलूक व कारनामे अंजाम देने की कोशिश करें जिससे वालिदैन खुश होते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खुशनुदी को अल्लाह की खुशनुदी और वालिदैन के गज़ब व गुस्सा को अल्लाह का गज़ब व गुस्सा करा दिया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद आयत में वालिदैन के हुकूक को बताया है। एक आयत में इरशाद फरमाया कि उनके साथ उसने सलूक करो और अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनकी खूब खिदमत करो, उन्हें उफ कहने का मौका ना दो। और एक दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कि उनके लिए दुआ करो कि ए अल्लाह, जिस तरह उन दोनों ने बचपन में मेरी परवरिश की और मेरे साथ हमदर्दी और रहम व करम का मामला किया, तू भी उनके साथ रहम व करम का मामला फरमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर वालिदैन की अज़्म व अहमियत को वाज़ेह किया है। एक मौका पर इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की खिदमत जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज़्यादा अजर सवाब का काम है। और एक दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ का हक मुकद्दम है बाप के तकाबुले में, क्योंकि बचपन की परवरिश में वो ढेर सारी शिकायत बर्दाश्त करती है। हमने कई तकालीफ और विलादत की दुश्वारियों से लेकर पालने और तरबियत के तमाम मरहले में माँ का एक गुना ज़्यादा हाथ होता है। यही वजह है कि फरमाया गया माँ की गोद बच्चे के लिए यही तरबियत गाह है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के मुआशरे में जहाँ बहुत सारी अक़दार ख़त्म होती जा रही हैं, वहीं वालिदैन की अज़मत व अहमियत बच्चों की दिलों से निकलती जा रही है। ये एक तरह का वही मर्ज़ है जिसको मग़रिब ने इंसानियत को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में बर्पा किया हुआ है। दरअसल हुर्रियत और आज़ादी के नाम पर जहाँ मग़रिब ने बहुत सारे ज़हनी अमराज बर्पा किए, उन्हीं में से एक मर्ज़ ये भी है जब बच्चा अपनी आज़ादी और अपने इख्तियार के नाम पर वालिदैन की अज़मत को तार तार करता है, उनकी अहमियत को बालाए ताक रखते हुए अपनी मनमानी और अपनी मनचाही ज़िंदगी के लिए उनके हुकूक का ख्याल करता है। याद रखना चाहिए कि एक मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी महरूमी में कोई शक नहीं, हालांकि वालिदैन में से कोई एक जिंदा हो और वो अपने मग़फ़िरत के लिए सामान पैदा ना कर ले। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया की इस इल्मी और साइंसी दौर तरक्की में हम अपने मुआशरे को हम इस्लामी रवायत और कुरानी अक़दार की तरफ मुतवज्जा हो और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने मुआशरे को ढालने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चों में इस्लामी अक़दार रोनुमा हो और वो महज दुनियावी या मामूली फ़ायदों के खातिर इस्लामियत मौज़ हरकत से दूर रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नालिन अफ़ज़लु मिन अदबि हुस्निन, एक वालिद अपने बेटे को बेहतरीन इखलाक से उम्दा हदिया और कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अक़दार इस्लामी से नवाज दे और कुरानी तालीमात का पैरोकार बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इस इजलास के आखिरी मुक़र्रिर हैं मोहम्मद हफ़ीज़ सरामीर, जिनकी तकरीर का उन्वान है मुताले कुरान की अहमियत। मोहतरम असातिज़ा इकराम और हकम साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हमें मालूम है कि दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद जिस ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस, फ़साहत व बलागत में ठाट मारती समुंदर है और यही वो कुरान मजीद है जिसने 23 साल की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इंक़िलाब बर्पा कर दिया। और यही वो कुरान है जिसको सुनकर अरब के बड़े बड़े शोरा, फ़साहा, बलगा हैरान रह गए, जिसकी आयात को सुनकर पत्थर दिल हो गए। यही वो कुरान है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, याद रखिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद है। ये चाँद
ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی نعمت کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی ہزاروں مہینوں سے افضل۔ اور یہ قرآن ہے جو تمام انسانیت کو سرچشمہ اور ہدایت ہے، لیکن جب تک لوگ اسے سرچشمہ اور ہدایت مانتے رہیں گے، اس کی تعلیم پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک کامیابی پاتے رہیں گے، لیکن جب اس سے منہ موڑ لیں گے اور رشتہ توڑ لیں گے تو اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ اکرام جو قرآن کے مخاطب اول تھے، وہ قرآن کو برابر تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ صحابہ نے قرآن کے مطالعے کے لیے حلقے بھی قائم کیے، جن میں اہل ذوق تمام حضرات اکٹھا ہو کر قرآن کا اجتماعی مطالعہ کرتے تھے، اور اسی طرح کے حلقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ کسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کے حلقوں اور قرآن کے ماہرین سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ میں غور و فکر میں 10 سال گزار دیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب یہ جتنی آیات کے تلاوت کرتے، اگر اس پر عمل نہ کرتے تب تک آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم قرآن کو صحیفہ ہدایت یعنی ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ہم قرآن کی تلاوت مرنے والے پر ایصال ثواب کرنے لگے۔ اسی طرح آج ہم قرآن کی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے لگے، حالانکہ ہمارا قرآن سے تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اپنے اوڑھن اور بچھونا بناتے اور اس کی تعلیم کو اپنے قلوب میں اتارتے، اور مسائل زندگی سے اس کو مسائل زندگی کا حل قرآن کے نظریے سے نکالتے۔ آج بے حیائی اتنی غالب ہے کہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اسی جگہ کو زنا کا اڈا بنایا جاتا ہے۔ آج میں ان والدین سے میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادب و احترام کے ساتھ استاذی جناب مولانا عبید اللہ صاحب قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے طلبہ مسابقے درس قرآن اور تقاریر میں شریک ہو رہے ہیں، وہ تمام حضرات اور آئندہ جو شریک ہو سب کو میں ایک شعر کے ساتھ ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جسے تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ السلام علیکم۔ اب اسی کے ساتھ اس بزم کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور مہمانان گرامی اور اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ وہ بغل کے ہال میں لے چلیں، وہاں ناشتے کا انتظام ہے، اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد اگلی نشست ہوگی جس کی نظامت فرمائیں گے مولانا محمد صادق اصلاحی صاحب، اور صدارت کریں گے مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب۔